برسانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعید، کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی ہم ہی تم کو اٹھائیں گے۔ جب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب یہ آیت اور یہ دعا پڑھ کر کے منو مٹی کے نیچے داب کر کے لوگ آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اللہ تبارک و تعالی زمین کو پھاڑے گا، زمین کے اندر زلزلہ لائے گا اور زمین اپنے اندر تمام چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین کہے گی یہی تیرے رب کا حکم ہے، یہی ہمارے رب کا حکم ہے، جو بھی چیز آج ہمارے اندر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں باہر آنی ہے، وہ دوبارہ زندہ ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میدان محشر قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی شہنشاہی کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ بتاؤ کہ تم کھیت کے اندر بیج ڈالتے ہو، بند گوبھی کا بیج ڈالا، شلجم کا بیج ڈالا، چقندر کا بیج ڈالا، یہ بتاؤ زمین کے نیچے کوئی اور ہے جو زمین کے باہر ہری بھری سرسبز و شاداب فصلیں اگا رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، مجھے یہ بتاؤ آسمان سے پانی کو نازل کرنے والا، پانی کو برسانے والا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ دھرتی پہ جہاں بھی حکم چلے گا کس کا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے، اونٹ پر سوار ہے، آنے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایمان قبول کرنے والا نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، میں اپنے ایمان میں پکا سچا ہوں، میں تمہارا دھرم قبول نہیں کروں گا، میں تو صرف اور صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ میری اونٹنی مر چکی ہے، میری اونٹنی برباد ہو چکی ہے، میں آپ سے ایک اونٹنی کا سوال کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس مجمع کے اندر صحابہ کو ابھارا، صحابہ کو فضائل سنائے اور یوں کہا کہ کون ہے جو اس کو اونٹنی عطا کرے، اس کو اونٹنی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں جنت کی سواری دے گا، تمہیں پل صراط کی سواری دے گا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور دو اونٹنیاں اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کی سواری کی، کہ میں تمہیں جنت کی سواری دلواؤں گا۔ میرے عزیزوں، وہ بوڑھا گیا، چلا گیا، اپنے گھر پہنچتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب کیوں آ گئے؟ تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے، جو تمہارا مسئلہ تھا اس کا حل ہو گیا، اب تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، میں نے اونٹنی مانگی، مجھے اونٹنی مل گئی، ایک چیز کا سوال اور کرنے آیا ہوں کیا کہ میرے پاس میں لباس نہیں ہے، مجھ پہ کپڑا نہیں ہے، میں کپڑا بھی چاہتا ہوں، آپ مجھے لباس کی عنایت فرمائیں، لباس بھی عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بوڑھے کو لباس دے گا؟ کون ہے جو اس بوڑھے کو کپڑے پہنائے گا؟ کون ہے جو اس کو کپڑا ہدیہ کرے گا؟ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو اس کو لباس عطا کرے گا، لباس ہدیہ کرے گا، میں کل ضامن ہوں اس بات کا کہ اسے جنت کا لباس دلواؤں گا، جنت کا لباس پہنواؤں گا۔ ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس کو کپڑا دوں گا۔ کپڑا دینے کے بعد میں میرے عزیزوں وہ بوڑھا چلا گیا اپنی اونٹ پر یا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے وہ چلا گیا، گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد میں پھر آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک چیز کا اور سوال کرنا ہے، ایک چیز اور مجھے آپ دے دیجئے۔ آپ تو نبی ہیں، نبی رحم دل ہوتا ہے اور آپ تو نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، آپ انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی، جانوروں کے نبی، حیوانات کے نبی، جمادات کے نبی، ہر مخلوق کے آپ نبی ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہودی کو دیکھو، وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ سب سے بڑا نبی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان قبول، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزوں اللہ کے نبی کا امتحان لے رہا تھا، پر اس نے کہا کہ مجھے روٹی چاہیے، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ابھارا اور مجمع میں اعلان کیا کون ہے جو اس کو روٹی دے گا؟ میرے عزیزوں روٹی کون دیتا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے ہمارے پیٹ میں روٹی کا ایک نوالا، ایک لقمہ نہیں گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے سامنے یہ بات فرمائی، لیکن میرے عزیزوں صحابہ جان نثار، صحابہ قربانی کرنے والے، صحابہ قربان ہونے والے، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے گھروں کو، نہ اپنے خاندان کو، کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر محمد الرسول اللہ پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے اور دولت بھی قربان ہے، گھر بھی قربان ہے، خاندان بھی قربان ہے، تمام چیزیں قربان ہیں، لیکن نبی کو تکلیف پہنچے، نبی کی بے عزتی ہو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزوں جب یہ آواز مجمع کے اندر سے آئی ہے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، حضرت سلمان فارسی انہیں شرم محسوس ہوئی، انہیں حیا آئی ہے، بڑے میاں نے سوال کیا کپڑوں کا، وہ بھی دے دیے گئے، بڑے میاں نے سوال کیا اونٹنی کا، وہ بھی دے دی گئی، بڑے میاں نے سوال کیا روٹی کا، لیکن روٹی نہیں دی گئی۔ سلمان فارسی اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے پاس میں جاتے ہیں، ان کے پاس میں جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ فاطمہ آج حیا کا سوال ہے، آج شرم کا سوال ہے، آج بعزتی کا سوال ہے۔ میرے نبی کے سامنے کپڑوں کا سوال کیا گیا، وہ پورا ہو گیا۔ میرے نبی کے سامنے اونٹنی کا سوال کیا گیا، وہ پورا ہو گیا۔ میرے نبی کے سامنے روٹی کا سوال کیا گیا، وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ میرے عزیزوں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلمان فارسی سے کہتی ہے کہ سلمان ساحل میں ہو جاؤ، آپ ایک طرف ہو جاؤ، میں اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر آپ کو دیتی ہوں، آپ جاؤ۔ ایک شمعون نامی یہودی ہے، اس کے پاس میں جاؤ اور یہ دوپٹہ جا کر کے اس کے پاس گروی رکھ دو، اس سے آٹا لے آؤ، میں روٹی پکا دوں گی۔ تو میرے عزیزوں جب سلمان فارسی حضرت فاطمہ کا دوپٹہ لے کر کے جا رہے ہیں، شمعون کے پاس میں پہنچتے ہیں، شمعون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شمعون حضرت سلمان کی باتوں کو سنتا رہا، بہت
بہت دیر کے بعد میں وہ یوں کہتا ہے، سلمان نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی آپ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، میری طرف دیکھے جا رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، بات بتائیے کیا بات ہے؟ تو میرے عزیزو اس شمعون نے کہا کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بات پوری ہوتی بھی دیکھ لی جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ لکھا ہے آخری نبی آئے گا، وہ نبی ایسا ہوگا اگر اس کی بیٹی یا اس کا خاندان اس کے پاس میں کوئی آئے گا اور وہ روٹی کا سوال کرے گا، گھر میں کچھ نہیں ہوگا، تو ان کی بیٹی ایسی ہوگی کہ اپنا دوپٹہ اتار تک دے دے گی اور یوں کہہ دے گی کہ جاؤ شمعون کے پاس میں گروی رکھ دو، وہاں سے اناج لے آؤ، وہاں سے کچھ سامان لے آؤ، میں پکا کر کے دے دوں گی۔ آج میں اس بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سلمان نے کہا کہ اس شمعون نے کہا کہ تمہیں چیز بعد میں دی جائے گی، تمہیں روٹی یا اناج بعد میں دیا جائے گا، پہلے مجھے وہاں لے چلو جس مجلس سے تم اٹھ کر کے آئے ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ شمعون یہودی ان کے پاس میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں جب چہرہ آمنے سامنے ہوتا ہے، جب آنکھیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ شمعون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو وہ بڑے میاں سن رہے ہیں آپ کی باتوں کو، اس شمعون کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس بڑے میاں نے انتظار کیا، پھر سلمان سے پوچھا، نہیں بتایا۔ اس شمعون سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے؟ اس شمعون نے بتایا۔ جب اس نے یہ واقعہ سامنے لایا ہے، ان بڑے میاں کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں یوں کہا کہ محمد الرسول اللہ سچ ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے، اور عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہے اسلام اور اس کا نام ہے قرآن، اس کا نام ہے حدیث رسول۔ کہ میرے عزیزو ایک شمعون اور ایک پورا اتنا پکا اور اتنا کٹر ہے، لیکن جب آپ کے اخلاق دیکھتا ہے، آپ کی باتوں کو دیکھتا ہے، تو فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اسلام کس چیز سے پہلا ہے؟ اسلام پہلا ہے اخلاق سے، اسلام پہلا ہے اخلاق سے۔ جتنے ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے اور جتنی ہماری اچھی عادات ہوں گی، میرے عزیزو غیر اپنا ہوتا چلا جائے گا۔ اپنا تو اپنا ہے ہی، جو غیر ہے وہ بھی اپنا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو اللہ کے لیے عبادت کرنا، پنج وقت با جماعت نماز ادا کرنا اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، تہجد پڑھنے والا، نفلوں کو پڑھنے والا، وہ بھی اخلاق والے کے مرتبے سے کم ہے۔ جو رات کو 3 بجے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا 4 بجے نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے اخلاق دکھا رہا ہے، دوسرے کے سامنے اچھی عادات سے پیش آ رہا ہے، غصے کو برداشت کر رہا ہے، وہ رات کو تہجد پڑھنے والا اس کا مقام کم ہے، اور یہ جو اخلاق دکھا رہا ہے اس کا مقام اونچا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو اپنے گھر کے اندر بھی اخلاق، اپنے ماحول کے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ معاملات پیدا کرنے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔